پاکستان کے اندر جو ہے رائمنڈ کا قانون لاگو ہو جائے. مریم نواز صاحبہ جو کہ مشہور پاناما رانی ہیں, مریم نواز, یہ ایک زبردستی کی ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب اب بادشاہ بن گئے ہیں. قانون کی طریقہ کار کی وائلیشن کر کے آپ ان شخصیت کو لے کے آ رہے ہیں, تو کیا آپ کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے چاہ رہے ہیں؟ اگر ایک ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ قانون سے باہر جا کر آپ اپوائنٹ کریں گے؟ ایف بی آر میں تہلکہ مچا ہوا ہے, اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا. ناظرین, آج ہمیں اپنے پروگرام میں جو بات کرنی تھی, ایک دن قبل ہم نے دیکھا جو پی ایم ایل این نے جو اپنا ایک اسٹریٹ پاور شو کیا, میاں نواز شریف صاحب کو جیل چھوڑ کر آئے, اور پھر ایک دفعہ مریم نواز صاحبہ کی دوبارہ سے سیاست میں انٹری, اور پھر ان کو پارٹی عہدے پر تعیناتی, ان کو وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا بنا دیا, جس کو آج پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں چیلنج بھی کر دیا گیا, اور اس کی وجوہات یہ بتائی گئی جو شامل کی گئی کہ جی ان کو نااہل قرار دے چکی ہے عدالت, اس لیے یہ اب کوئی بھی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل ہے. لیکن اس کا یہ بات یہیں تک نہیں ہے, آگے بھی ہے, کیونکہ جس کیس میں وہ نااہل قرار دی گئی تھی وہ فیصلہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ اس میں ان کی سزا ختم بھی ہو گئی تھی, وہ باہر بھی آ گئی تھی. تاہم نظر ثانی کی اپیل ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن اس پر جو قانونی رائے ہے وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن ابو آف لا بہت ساری ایسی تقرریاں جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہیں, وزیر اعظم نے کی ہیں, اس میں ود ان دا پارٹی تو اعتراضات اور تحفظات سامنے آئے ہیں, لیکن اپوزیشن نے بھی بہت اس پہ شور شرابہ کیا ہے. اور جب میں شور شرابہ کی بات کرتی ہوں تو شور شرابہ تو بہت تھوڑا سا, چھوٹا سا, مختصر سا کوئی شاید ورڈ ہوگا, جو آج ایک دفعہ پھر ہم نے نیشنل اسمبلی کا حال دیکھا, جو اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا, جو فش مارکیٹ میں تبدیل ہوا. اور ہوا کچھ یوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ کی, اور اس کے بعد اس سے پہلے پی ایم ایل این بھی کر چکی تھی, خورشید شاہ صاحب بھی کر چکے تھے, لیکن اس کے بعد جب فلور دیا گیا مراد سعید کو, تو یہ بات اپوزیشن کو بالکل اچھی نہیں لگی, بالکل ان کو پسند نہیں آئی. انہوں نے اپنی سیٹ سے اٹھے, انہوں نے ایک شور شرابہ کیا, ڈائس پر آ گئے, اسپیکر کے ڈائس تک آ گئے. اسمبلی کا ماحول اتنا خراب ہوا کہ یہ سیشن ختم کر دینا پڑا. یہ معاملات ایسے کیسے چلیں گے؟ اسمبلی کے بزنس کو سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا صرف ہم ان الزامات کی سیاست سے باہر آ کر سیاست نہیں کریں گے؟ ملک کیسے چلے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. جو آج کے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. رومینہ خورشید عالم صاحبہ, جو کہ سینئر رکن تو ہیں ہی ایم این اے پی ایم ایل این کی, لیکن حال ہی میں سیکریٹری بھی ہیں ہیومن رائٹس اینڈ سول سوسائٹی, جو کہ ان کی پارٹی نے ان کو عہدہ دیا ہے. میں نے ان کو ٹویٹر پہ بھی مبارکباد دی تھی, آج اپنے پروگرام میں لائیو بھی ان کو مبارکباد دوں گی. السلام علیکم رومینہ, تھینک یو ویری مچ. اور پلس یہ کہ کنگریچولیشنز ٹو ہیو دس لائک اپرچونٹی اینڈ ڈیفینیٹلی دس ڈیزگنیشن. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کی بہت زیادہ بنتی نہیں ہے ویسے ان کی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میری ابھی بتاتی ہوں کیسے کہتی ہوں. اچھا, حیدر زمان قریشی صاحب ہے, سیکریٹری فائنانس پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم حیدر زمان قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, لیگل ایکسپرٹ. السلام علیکم شاہ خاور صاحب, آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری باتوں میں آپ بہت زیادہ سچ بول جاتے ہیں, جو آپ کی پارٹی کو بھی ہضم نہیں ہوتا, اور پھر آپ اتنا سچ بول جاتے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این میں بھی پہلے ہضم نہیں ہوتا تھا. آپ کی سچی اور کھری باتیں, اور وہ پی ٹی آئی کو بھی ہضم ذرا مشکل سے ہوتی ہیں. بٹ اینی ویز, لیٹ می اسٹارٹ ود رومینہ اف یو پینلسٹ الاؤ. رومینہ, مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بات کر لی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے بات کر لی, اب یہ تو ان کا استحقاق ہے پی ٹی آئی کا, گورنمنٹ کا, کہ کون بات کرنا چاہ رہا ہے. اگر مراد سعید کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے, مراد سعید کی بات آپ کو پسند نہیں ہے, تو آپ نے اتنا اسمبلی میں شور ڈالنا ہے کہ آپ نے اس اجلاس کو ہی کھڈے لائن لگا دینا ہے. پہلے تو بہت بہت شکریہ نادیہ, آپ نے ٹویٹر پہ بھی جس طرح آپ نے مجھے مبارکباد دی اور پروگرام میں بھی, تو اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. دوسری بات, جہاں تک آ گئی پارلیمنٹ کی, اسمبلی کی, تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں روایات بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نخواستہ ہمیں اس کی شکل ناپسند ہے, کیونکہ شکلیں تو سب اللہ میاں نے بنائی ہیں. ہاں, اب شکلوں کا حال کوئی کیسے کر دے یہ اب اس کے اوپر منحصر ہے, اور وہ انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں. جہاں تک مراد سعید صاحب کی بات ہے, تو اس کی جو زبان ہے
उनकी ज़बान पे उनको कंट्रोल हासिल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उनको एक जो है वो पार्लियामेंट में या पीटीआई ने उनको एक ऐसा नमूना रखा हुआ है कि जिसने हर बात का जो फायर बैक बना के प्रॉपरली जो है वो करना है, जो कि रिवायात पहले भी नहीं रही। अगर ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से कोई बात होती है तो ये जरूरी नहीं कि उसी वक्त आप आग बगूला होकर जवाब दें। आपको माहौल को बेहतर रखना ये ट्रेजरी बेंचेस का काम होता है, ये ऑपोजिशन का काम नहीं है नादिया, ये ट्रेजरी बेंचेस का काम है। और फिर उस पर आप फौरन हर बात में रिवेंजफुल हो जाते हैं। और ये भी मेरे ख्याल में तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो पार्लियामेंट को चलाने से ज्यादा वो दुश्मनी लेने या जो है आप समझ लें कि उसी वक्त एक महाजराई खड़ी कर देते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे जो रिजर्वेशंस जो होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर साहब पार्लियामेंट के जो एक्चुअल काम है, जो एक्चुअल बिजनेस है, वो तो एक साइड पे हो जाता है और सिर्फ आपकी जो दारोमदार है या जो टोटल जो आपका उस दिन की कार्रवाई है वो ये होती है कि उसने क्या बोला, कौन खड़ा हुआ, किसको फ्लोर दिया। अब आज भी इसी की नजर हो गया, तो कोई सीरियस बिजनेस नहीं हो रहा इस पार्लियामेंट में। और इनको मुराद सईद पसंद नहीं है, तो मुराद सईद को ना खड़ा करें, ऐसे नहीं है। आज ट्रेजरी बेंचेस का बड़ा रोल होता है हाउस चलाने में। मेरे ख्याल में अब बिजनेस शुरू हो गया है। माजी में अगर आप 5-6 महीने पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो वो असेंबली की जो कंडीशन थी उससे अभी असेंबली कंडीशन बेहतर हो गई है। आज देखा आपने क्या और मगर ये जो एक प्रैक्टिस बनी हुई है हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं, शोर शराबा करते हैं, बीच में बोलते हैं, एथिक्स को, अखलाकियात को नहीं समझते हैं और ज्यादातर अपनी पार्टी को खुश करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने तो देखो आपको पता है हर में है ना, तो फिर तो बात ही कोई नहीं। फिर तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं हाँ। जो उठते हैं, शोर शराबा करते हैं, बीच में कोई अगर बात कराए तो ये एथिक्स के खिलाफ चीज है। मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एथिक्स के हवाले से बात करनी चाहिए कि असेंबली का डेकोरम खराब नहीं हो। और स्पेशली अगर आज जो पीएमएलएन ने किया कि अगर मुराद सईद को फ्लोर दिया स्पीकर ने, ये स्पीकर का इस्तेहकाक है ना, ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि किसको दे। इनको ऑब्जेक्शन, और इस हद तक ऑब्जेक्शन कि आपने पार्टी का इजलास ही नहीं चलने दिया, सेशन ही नहीं चलने दिया। ये मुनासिब है? मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था पीएमएल। और जब भी कोई बात करता है पीएमएलएन की तरफ से, इवन आज बिलावल साहब ने भी जो बातें की, बहुत ज्यादा बात की और थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके, और उन्होंने जो बात की वो बिलावल साहब को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और मैं जब ये चीजें होती थी अपना पीटीआई में, तो मैं खान साहब को भी कहता था कि सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आज बिलावल की तरफ से भी ये बातें आई तो ये चीजें नहीं है। और ये चीजें आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हमारे वजीर आजम, कल तक बिलावल भुट्टो कहते थे कि सिलेक्टेड वजीर आजम, आज तो वो मौका था कि उन्होंने कहा हमारे वजीर आजम। मगर साथ में दूसरे मसके भी थे और आपने पूरी स्पीच में आपके पास जो पहुंचा, तो मैंने पूरी, मेरे पास तो पूरा पहुंचा, मैंने बैठ के सुनी है पूरी स्पीच। मैंने पूरी स्पीच बैठ के सुनी। और बीच में जो टोटके मारे वो टोटके भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऑपोजिशन का काम है। हैदर जमान साहब, शाह खबर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा ये वाला जरा सेशन मुका लूं, उसके बाद एक सेशन मुक गया, दूसरा मैं अपना मुका लूं। हैदर जमान साहब, मुझे एक बात बताएं, मुराद सईद साहब आप लोग के लिए कड़वी गोली होंगे, लेकिन बहरहाल वो पीटीआई का एक अहम रुकन है, एक सीनियर रुकन है, वो मिनिस्टर भी हैं, वो एमएनए भी हैं, तो आपने बर्दाश्त करना है। लेकिन अदम बर्दाश्त का जो इल्जाम है वो आप पीटीआई पर या ट्रेजरी बेंचेस पर लगाते हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त अपोजिशन करती है, जो हमने आज के असेंबली में कम से कम देखा। अगर मुराद सईद को फ्लोर दिया गया और वो भी उन्हीं बातों का जवाब दे रहे थे जो आप लोगों की अपोजिशन की तरफ से आई थी, तो आप लोग सुन लेते, बर्दाश्त कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकम्मल कार्रवाई तो नहीं दे सका जिस सेगमेंट की आप बात कर रही हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल की तकरीर मैंने देखी और सुनी, और उसमें तनकीद का आंसर अपनी जगह था जो कि ऑपोजिशन का हक है, लेकिन कोई ऐसी गैर पार्लिमानी लैंग्वेज नहीं थी। और अगर कहीं ऐसी बात हुई है तो स्पीकर साहब के पास एक राइट है, वो हदफ कर देते हैं। अमूमन ऑपोजिशन की ज्यादा बातें हदफ होती हैं, लेकिन ये बात कहना कि ऑपोजिशन हुकूमती अरकान को बात नहीं करने देती, चेयरमैन बिलावल की तकरीर के दौरान ही ट्रेजरी बेंचेस ने खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, क्रॉस टॉक शुरू कर दी। स्पीकर साहब बार बार उनको रोक रहे थे। तो अगर एक तरफ से हुकूमत बड़ेपन का सबूत नहीं देगी तो फिर ऑपोजिशन के अरकान को हम ज्यादातर देर तक नहीं रोक सकते। जहां तक मुराद सईद की बात है, उनकी क्या हुक्कत है, क्या हैसियत है? मुराद सईद जो भी बात करे उसकी कोई वेटेज नहीं है। कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन
تو جب وقت بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، ویٹیج بھی نہیں ہے، تو پھر سن لیں واویلا کس چیز کا ہے؟ ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ 200 ارب لائیں تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں محمد بن سلمان کے ساتھ 200 بندے آئے تھے نا عرب، وہ بھی تو عرب تھے، وہ آئے تھے، وہ چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ نان سیریس آدمی ہیں، ان کی باتوں کو آپ کیسے تو پھر آپ کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں کہ اسمبلی کا سیشن آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس نان سیریس آدمی کی وجہ سے اسمبلی کا سیشن آپ نے ایڈجرن کرا دیا؟ بہرحال دیکھیں میں بریک لے لوں، ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب؟ مجھے بہتر کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کنٹینر پہ کھڑے ہونے والے لوگ اب اسمبلی میں آ گئے ہیں، ان کو وقت لگے گا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک پلیز، الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. پہلے بالکل خالی تھے، کمیٹیاں نہیں بنی تھی. اب جیسے ڈاکٹر رمیش فرما رہے ہیں تھوڑا بہت بزنس شروع ہو گیا ہے، ان کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، ان کو اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہر پارٹی میں حق سے ہر پارٹی کو تھوڑا سا سیریس ہونا ہوگا، ہر پارٹی کو اپنے اندر برداشت لے کر آنا ہوگا. عدم برداشت سے اس طرح سے یہ معاملات نہیں چلیں گے. بہرحال بریک لوں گی، واپس آؤں گی. شاہ خبر صاحب سے مجھے کچھ ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے ان کی روشنی میں سوال کرنے ہیں کہ بیسیکلی جو آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ شبر زیدی کی تعیناتی پہ انہوں نے سوالات اٹھائے، ایف بی آر کے چیئرمین کی تعیناتی پہ اور پچھلوں کو ہٹا دینے کے معاملے پر بھی اچانک انہوں نے سوالات اٹھائے. لیکن ایک سوال پی ٹی آئی نے بھی اٹھایا ہے کہ مریم نواز کو آپ نے وہ عہدہ کیسے دے دیا پارٹی کا جس عہدے کے لیے یا کوئی پبلک جو آفس ہے وہ کوئی ہولڈ نہیں کر سکتی. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ پبلک آفس ہے، اور پھر ایسا پریزیڈنٹ ہمارے پاس کیا ملتا ہے جب نواز شریف صاحب کو بھی اپنی پارٹی عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، واپس آتے ہیں اس سوال سے بات کرتے ہیں. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خاور صاحب ذرا بتائیے گا اپنی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس کی روشنی میں کہ ایک ڈیسیشن آیا جس میں مریم صاحبہ کو 10 سال کی کہا گیا کہ یہ نہ الیکشن لڑ سکتی ہیں اور نہ یہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کر سکتی ہیں. لیکن جب ان کو پارٹی کا عہدہ دیا گیا، ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، تو آج وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو گیا. اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ کہا یہ گیا کہ اس فیصلے کو تو اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا تھا، پھر ان کو وہ سزا بھی ان کی ختم ہو گئی تھی. آج لیگل پوزیشن کیا ہے، ویدر شی کین ہولڈ دا پارٹی پوزیشن اور ناٹ؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزا دی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی بالکل سامنے ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو ان کی سزا معطل کی ہوئی ہے. اور جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا اور انہوں نے قبول کیا، تو اس میں جو لا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کی بھی غالباً سیکشن 5 ہے. اس کا ایک پرووائزو ہے، وہ اس میں یہ، کیونکہ ویسے تو ہر شخص کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کی اجازت ہے آئینی، اور پولیٹیکل پارٹیز کسی کو عہدہ بھی دے سکتی ہیں، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کے ڈومین میں آتا ہے. لیکن اس میں ایک قدغن یہ لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو پولیٹیکل پارٹی کا عہدے دار نہیں بنایا جائے گا جو کہ آرٹیکل 63 میں دیے گئے کوالیفیکیشن آف ٹو بی بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو. اور اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہو اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 63 آف دا کانسٹیٹیوشن تو وہ کوئی پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتا. تو اب اس میں ایک قانونی ایک پیچیدگی ضرور موجود ہے کہ گو کہ ان کی جو سزا ہے وہ تو معطل ہو چکی ہے، فاضل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہوئی ہے، لیکن ان کی کنوکشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن مجھے یاد یہ پڑتا ہے نادیہ کہ غالباً if I'm not correct تو مجھے شاید کریکٹ کر دیا جائے، یوسف رضا گیلانی نے جب الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو ان کو جو ایک سزا ہوئی تھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے وہ بھرتیوں کے والے ریفرنس میں، وہ سزا اس وقت معطل تھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کنٹیسٹڈ الیکشنز، وہ پرائم منسٹر بھی بنے، اور ان کی پریمیئر شپ کے دور میں ٹو مائی میموری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو مین اپیل تھی وہ لگی تھی، اور اس میں بعد میں آپ بری ہو وہ گیا. والی بات کریں جب وہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ ایک منٹ کی جو وہ الگ چیز تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن لڑا تھا انہوں نے، جس میں وہ پرائم منسٹر بھی بنے وزیر اعظم بنا تھا، اور اس وزیر اعظم شپ بھی انہوں نے جو تھی، جو ایم این اے بھی بنے تھے، وہ ان کی اس وقت تک سزا معطل تھی. سزا جو تھی وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دی ہوئی تھی، جو کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی پریمیئر شپ کے دور میں ہی وہ پھر اپیل لگی، اس کی سماعت ہوئی، کنٹیسٹ ہوئی، اور اس میں وہ باعزت بری ہو گئی. یہ تو ایک پریزیڈنٹ، جہاں تک اس کی بات ہے تو نواز شریف صاحب بھی
جب یہ بھی باہر آئے تو پھر ان کو پارٹی کا بھی ان کو عہدہ دیا گیا تاحیات اس کا، تو وہ پھر اس پہ وہ بھی چیلنج ہوا اور اس پر بھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ یہ پارٹی میں آپ کو ایک چیئرمین شپ نہیں چیز رکھ سکتی. اس میں ایک چیز، ایک قدغن جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا قانون بھی لگاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سزا دے دے تو وہ نہ صرف ان کو جو ہے قید یا جرمانے کی سزا ہوتی ہے، بلکہ ان کو کوئی بھی عوامی عہدہ یا پولیٹیکل یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے 10 سال کی پابندی الگ لگ جاتی ہے. یہ پبلک آفس تو نہیں ہے نا نہیں پارٹی، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں پبلک آفس ہے، پارٹی پبلک آفس نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جو قدغن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر لگا رہا ہے وہ یہ لگا رہا ہے کہ کسی بھی عہدیدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ممبر پارلیمنٹ بننے کی اہلیت رکھتا ہو، جو کہ آرٹیکل 63 میں ہے. اوکے. تو اب یہ چونکہ جی حیدر صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بھی آپ کی بھی ایکسپرٹیز ہے، میں آپ سے رائے ضرور لیتی ہوں. الیکشن کمیشن نے چونکہ بات اس میں جا چکی ہے، وہ ابھی ان کو نوٹسز دیں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریم نواز وائس پریزیڈنٹ ہو یا نہ ہو، اگر ان کی پارٹی ان کو اہمیت دیتی ہے یا ان کا ایک ویٹیج پارٹی میں موجود ہے، تو اس میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا پی ٹی ایگرنیس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کی بات ہے، جہاں تک فوراً چلے گئے اور جا کے انہوں نے تو اس کے لیے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف تو ایک بہانہ ہے، اصل جو جہانگیر ترین نشانہ ہے یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بولا جا رہا ہے. لیکن اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ ان کے پارٹی عہدے کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. لیکن ذرا میں حیدر زمان صاحب سے بات کروں. روبینہ اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آپ کی طرف آنا تھا لیکن ان کی ایکسپرٹیز ہے وہ ذرا بتا بھی سکتے. جی حیدر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ شاہ خاور صاحب نے جو کچھ باتیں کی ہیں میں اس کو ذرا بڑھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنوکشن تھی اور سینٹنس تھا اس میں 6 جولائی کی جو کنوکشن تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹنس سسپینڈ کیا ہے. کنوکشن تو ابھی اپیلیٹ کورٹ میں جب معاملہ جائے گا ایونچولی فیصلہ ہوگا. لیکن ان کو جو ان کی جو پٹیشن ہے جو آج الیکشن کمیشن میں فائل کی گئی، میں حیران ہوں پی ٹی آئی کے لیگل وزٹ سے اور جو صاحب جن کی آپ نے ساؤنڈ بائٹ بتائیں. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے اس کا سیکشن 5 ہے جس کا پرووائزو شاہ خاور صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر یا پارٹی آفس کی بھی جو ہے آپ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کوالیفیکیشنز ان آرٹیکل 62 اینڈ ڈسکوالیفیکیشنز ان آرٹیکل 63. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 62 63 کی کوالیفیکیشنز یا ڈسکوالیفیکیشنز میں اس قسم کی کنوکشنز نہیں کور ہوتی، وہ 2 اور قسم کی کنوکشنز ہیں. لیکن اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو آیا جس میں ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ اور بیشتر قوانین ریپیل کیے گئے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جہاں تک میری اطلاع ہے ریپیل ہو چکا ہے. اور اب سیکشن 203 ہے جو الیکشن ایکٹ کا اس سے ڈیل کرتا ہے، اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 203 میں پارٹی ممبرشپ یا عہدے کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے. اور جہاں تک پبلک آفس ہولڈر کی بات ہے، پولیٹیکل آفس ہولڈ کرنا کسی بھی پارٹی کا تنظیمی آفس جو ہے نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی تو پھر عہدے سے چیلنج کیا تھا یہ ڈیسیژن، اور ان کو بھی تو پارٹی عہدے سے بھی نواز شریف صاحب ہیں وہ پارٹی صدر ہیں، اور اس وقت وہ قانون پاس نہیں ہوا تھا جب وہ 2018 میں وہ بات آئی تھی اور الیکشن ایکٹ اس وقت فائنل مراحل میں تھا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اب ریپیل ہے، یہ مشرف کے دور کا قانون ہے، اور اس میں یہ قدغن تھی عامر نے یہ لگائی تھی کہ عدالتوں سے فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پبلک آفس نہ رکھیں. ٹھیک ہے، آپ پبلک آفس نہ رکھیں ایون دو اف یو کین ناٹ کنٹیسٹ دا الیکشنز کے بجائے دوسری پارٹیوں میں کون عہدیدار بن رہا ہے کون نہیں بن رہا، یعنی ان کی جو ڈائریکشن ہے جو بیانیہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں مختلف رائے پی ٹی آئی نے اپنا ہوم ورک اتنا اسٹرانگ کیا. میں آج ملا تھا، مجھے ملکہ ملی، جن 4 لوگوں جنہوں نے یہ کیا ہے، اور 2 موقف پائے جاتے ہیں. ایون آپ نے جو جہانگیر ترین سے ریلیٹ کیا ہے اس کو، جہانگیر ترین کے پاس تو اس وقت پارٹی کا عہدہ نہیں ہے. جہانگیر ترین ایک ایکٹیو ممبر ضرور ہے، اسی طریقے سے مریم نواز بھی ایکٹیو ممبر. شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ ہی کی پارٹی کے وائس چیئرمین نے یہ سوال اٹھایا تھا اور یہ ایڈوائز دی تھی کہ چونکہ آپ کے پاس پارٹی عہدہ بھی نہیں ہے ماضی کی بات اور آپ کنوکٹڈ بھی ہیں تو مناسب ماضی کتنا ماضی 1 مہینہ ہوگا کہ آپ برائے مہربانی اجلاس میں شرکت نہ کیا کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ کو شاہ صاحب اور ترین صاحب کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلے کم ہو، اب بہت نزدیکی بڑھ گئی ہے. اچھا اب معاملے سیٹل ہو گئے اور میں نے کل مبارکباد دے دی ہے شاہ صاحب. اچھا، تو اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے. رہی بات یہاں پہ 2 رائے ضرور پائی جاتی ہے.
اگر پی ایم ایل این نے کیا تو کچھ لوگوں کی علیحدہ رائے ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ انہوں نے آپ بھی لازمی ہے. کنوینسڈ ہیں اپنی پارٹی کی رائے سے پی ایم ایل این کو چھوڑیں؟ دیکھیں میں دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ آج جس ٹاپک کو آج لیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک کو لینے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ ہم جائیں اور اس کے خلاف. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کا کام ہے اور پی ایم ایل این اس کو رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے, اس کو پارٹی جو شاہ خاور صاحب نے بات کی. تو اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں شاہ محمود قریشی والی, کیونکہ سب سے زیادہ جو اس پہ اپوزیشن کی وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی, if I'm not wrong. رومینہ صاحبہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر ہم نے کی بھی صحیح. تو بھی جو بھی ایک ورڈکٹ آ جائے گا, ورڈکٹ آ جائے گا تو اس کو کلیئر ہو جائے گا, افہام جو وہ کلیئر ہو اچھا, جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے سب سے پہلے تحفظات کا اظہار کیا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں, سمجھدار آدمی ہے, بازیرک سر یہ اتنی سمجھداری بھی پارٹیوں کے اندر عزم نہیں ہوتی نا, پی ایم ایل این کو بھی نہیں ہوئی یا پی ٹی آئی کو بھی نہیں ہوتی, ان کی سمجھداری پہ بھی بڑی خطرہ لگا دی جاتی ہے. یہ سب سے زیادہ اس سے بات کرتے تھے. قانونی پوزیشن میں جہانگیر ترین بھی عہدہ رکھ سکتے ہیں جو پارٹی کا ہے, کوئی اس میں حج نہیں ہے. ایز قانون سٹینڈ سر پہ پارٹی کو دینا چاہیے نا, ان کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے, بڑی سروسز ہے. روبینہ صاحبہ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جو ہے میں یہ کہتی چلوں کہ ہم لوگ پورا جو پارٹی ورکر ہیں, تمام پارٹی جو ہے وہ بہت خوش ہے, کیونکہ یہ تمام پارٹی کے مشورے کے ساتھ ہوا, سب کی اس میں رائے شامل تھی اور اس سے پارٹی کے ورکروں کو ایک نیا بوسٹ ملا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے رٹ داخل کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ رٹ دائر ہوئی ہے کہ یہ لوگ ڈوئل نیشنلٹی کا ہے ان لوگوں کا سین, اور وہ چونکہ وہ ریونج لینے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. اور جس میں جو 2 ممبرز ہیں ان کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, وہ محدود ہے اسپیسیفک انڈیویجول تک. دیکھیں بات نہیں, پارٹی پالیسی کی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں تو پارٹی میں تو کوئی قدغن نہیں ہے نا کسی, جیسے رولز کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عہدہ رکھ سکتی ہیں. اور مسئلہ صرف اس ٹائم یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس خوف کا شکار ہے کیونکہ جو پاور شو انہوں نے دیکھا ہے, جو ورکرز کو جو 2 دن کے نوٹس پہ, بلکہ نوٹس بھی نہیں کسی کو دیا گیا, لوگ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے باہر آئے ہیں. اور وہی مریم بی بی جن کی پہلے جب وہ نہیں بولتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی, اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں تکلیف کی وجہ سے بیچاروں کو کوئی اور سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے بات کی. اور دیکھیں جس قسم کی زبان استعمال کی, میں تو خیر استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن آئی تھنک کہ وہ ان کا لیول شو کرتی ہے کہ یہ کس قسم کے لیول کے لوگ ہیں. چلیں مجھے بریک لے دیجیے گا. 2 چیزیں ہیں جو کہ بریک کے بعد شاہ خاور صاحب سے پوچھوں گی کہ ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ود ان دا پارٹی, مطلب جو ان کی اپنے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا, انہوں نے بھی تحفظات اٹھائے کہ ان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دی جا رہی ہے. کتنا یہ مناسب ہے, کتنا ریشو ہونا چاہیے, پلس جو پاور شو کیا, جنہوں نے اسٹریٹ پاور شو کیا پی ایم ایل این نے, وہ کتنا اچھا تھا یا کتنا سراہنے والا تھا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن مریم نواز صاحبہ کی دوبارہ پارٹی میں انٹری, یا اگر پارٹی میں نہ صحیح سیاست میں انٹری, کل وقتی یا جز وقتی, اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بڑے ٹائمنگز کے ساتھ وہ آتی ہیں, وہ ٹائمنگز کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اس دفعہ جو ان کی انٹری ہے وہ پرماننٹ ہے یا نہیں ہے, پرماننٹ پالیٹکس کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا ایشو اسپیسیفک رہے گی. مختصر سا بریک واپس جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خاور صاحب, پارٹی کے اندر بھی سوال اٹھائے گا, ان الیکٹڈ لوگوں کو آپ حکومت میں جگہ دے رہے ہیں, تو خان صاحب سے جب کہا تو خان صاحب نے کہا کہ معیشت کو چلانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے, دیگر جگہوں پہ بھی یہاں پر کچھ انہوں نے ان الیکٹڈ لوگوں کو فوقیت دی ہے الیکٹڈ لوگوں پر, اور دوسرے پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو فوقیت دی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں پر. لیکن یہ جو ان الیکٹڈ کا معاملہ ہے, جو شبر زیدی صاحب کی تعیناتی ہے, کچھ جگہوں پہ آ رہا ہے کہ وہ خود بھی ٹیکس ڈیفالٹر ہے, آئی ایم ناٹ ڈیم شیور اباؤٹ اٹ, پلس جو اسٹیٹ بینک کے باقر رضا صاحب ان کی تعیناتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا وہ وقت آ گیا جیسے پہلے پی پی کے دور میں خاص کر ہوتا تھا, ادھر تعینات کیا, ادھر چیلنج ہو گئی, ادھر ہٹانا پڑا, اس راہ پہ چل نکلے خان صاحب بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کانسٹیٹیوشن میں جو ایڈوائزرز کی ایک خاص تعداد موجود ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈوائزرز جو ہے رکھ سکتی ہے ان الیکٹڈ, اور ان کو منسٹرز کا عہدہ بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, ان کا رائٹ آف آڈینس بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, وہ کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں. لیکن ایک بہت لمبی چوڑی جو ایک اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹرز کی جو ایک تعداد ہے وہ غالباً کافی زیادہ ہے, وہ ایکسیڈ کر رہی ہے آپ کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے. دوسری چیز جو ہے, جہاں تک
तैनातियों का ताल्लुक है, जैसे कि FBR में हो गया या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, एक चीज तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उसने मुल्क चलाना है, उसने अपने टीम खुद सेलेक्ट करनी है, फेडरल सेक्रेटरीज, अहम ओहदों पे तैनाती, चूंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं, उसका एक ड्यू प्रोसेस भी होता है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर तरफ आता हूँ। लेकिन कुछ कदगन जो है वो कुछ रूल्स भी लगाते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस भी लगाते हैं, और कुछ इस पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ डिसीजंस हैं। मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद हैदर जमान साहब मुझे वो उसमें वो कर दे, बेल आउट कर दे, कि एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में थी, उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले लें, आप FBR ले लें, और जो इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके हेड बनाने के लिए आपको एक हाई लेवल सर्च कमेटी जो है वो एक तश्कील देनी है। उसमें आपने उसको एडवर्टाइज भी करना है, उसमें कंपटीशन का एलिमेंट भी रखना है, फिर उसमें जो लोग शॉर्ट लिस्ट हों उसमें फिर यकीनी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रोरोगेटिव है कि उसके सामने अगर 3 का पैनल जाता है तो उसमें से वो किसको सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाला एक प्रोसीजर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग नजर आ रहा है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसको FBR का चेयरमैन होना चाहिए, वो तो सुटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन एक चीज मैं इधर जरूर कहूंगा कि जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें आपके मुख्तलिफ महकमों के जो हैं सीनियर ऑफिसर्स जो सर्विंग होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, अगर उनमें से भी अगर बना लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अपनी अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट होते हैं और इस तरीके से उनकी हार्ड बर्निंग भी होती है। जहां तक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसमें मैं समझता हूं कि एक चीज जरूर है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेगुलेटर है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसमें अगर एक ऐसे शख्स को जिनको अभी नॉमिनेट किया है जो इनकम्बेंट हैं, हो सकता है कि वो बहुत माहिर हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो पहलू है उसको देखना बड़ा जरूरी है ना। तो ये तमाम चीजें आ रही है। खान साहब जो है कानूनी वायलेशन भी है, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, प्लस वो कह रहे हैं कानूनी वायलेशन भी है। अगर आप खान साहब की लीगल टीम कमजोर हो गई है, खान साहब अपने लोगों पे रिलाय कम कर रहे हैं, किसी और के मशवरे मान रहे हैं। क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? वही चाल चलन क्यों आ रहा है जो पहले गुज़िश्ता हुकूमतों में हमने देखा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोडक्ट होता है कि वो किस तरीके से अब अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराता है और किसको लेके आता है। एडवाइजर के लिए तो है कि भाई 5 एडवाइजर होने चाहिए, मगर स्पेशल असिस्टेंट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है। और जितनों को रखना है रख लो, चाहे फिर उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी ना हो। नहीं, आज जुल्फी बुखारी का भी आ रहा था कि उनकी पोजीशन, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क, क्या वो तो उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी। मेरे हिसाब से स्पेशल असिस्टेंट जो है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, वो 18 और 19 ग्रेड का एक स्पेशल असिस्टेंट होता है। मतलब जुल्फी बुखारी कौन सी ग्रेड के? 18 और 19 नहीं, 18 और 19 ग्रेड का इक्वल जो है वो प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो मिनिस्ट्री ऑफ उसमें बैठते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एंड ही एक्ट्स लाइक द मिनिस्टर और कैबिनेट में स्पेशल असिस्टेंट है ना। स्पेशल असिस्टेंट वो स्पेशल असिस्टेंट है ना। स्पेशल असिस्टेंट कैबिनेट के अंदर बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बुला सकता है। स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर किसी को भी असाइन करके कह सकता है कि आप इस मिनिस्ट्री के हवाले से मुझे ब्रीफ करें, मगर वो मिनिस्टर नहीं होता है, मगर वो कानूनन मिनिस्टर नहीं होता है। जब जुल्फी बुखारी का जब केस भी आया सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से। केस की पर्टिकुलर उनकी तैनाती की बात नहीं करी, मैं तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस की बात करी थी, जो आज चल रही थी कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं परफॉर्मेंस के हवाले से देखो, कल जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और ज्यादातर मैंने ही बात की, एक और MLA यही बात आपने भी की थी वैसे? नहीं, मैंने बहुत सारी बातें ये भी थी उनमें, मैंने ये भी थी कि नहीं थी? थोड़ी बहुत मैंने काफी बातें की, मैंने ये भी बात की, मैंने और इशू के ऊपर भी बात की, मैंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी बात की। लाजमी है, मेरी एक अपनी रिसर्च होती है और उन चीजों के अंदर मैं हमेशा सच आउट मैं समझता हूं कि मेरी हमेशा जब भी पॉइंट, और रोमिना को पता है PMLN के अंदर भी जब बैठते थे तो यही खुशामद वाले आते थे, मैं खड़े होकर कहता था कि खुशामद यहाँ पे इजाजत नहीं है, मैं अकेला ज्यादातर बोलता था। यहाँ पे भी मैंने ये कहा कि खुशामद नहीं करे। और जवाब क्या मिला? मैं समझता हूँ खान हाँ PMLN और PTI में भी मैं हमेशा सर जवाब क्या मिला? बातों को वजन मिला और मैंने जो चीजें गलत थी मैंने खान साहब के सामने रखी कि ये चीजें ये गलत है, ये चीज ये गलत है।
میں نے ماضی میں بھی اگر کچھ چیزیں بتائی تو جواب اس کے کیا اوپر میں نے ملا؟ ایکشن دیکھا. مجھے خان صاحب کے اندر ول نظر آئی. وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں مگر ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیم کے اوپر ابھی تک خان صاحب کا جو فوکس جو ہے وہ ٹیم کی کمزوریاں ہیں اور ٹیم کی کمزوریاں ہیں. نہیں کیا نا صاحب بولے. میں سمجھتا ہوں ٹیم کی کمزوریاں ہیں اور جب لیڈرشپ کی ول موجود ہے تو یہ آرام سے یہ چیزیں ٹریک کے اوپر آ جائیں گی. آپ بہتری کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, میں حیدر صاحب کی طرف جاؤں گی, لیکن روبینہ مجھے 2 چیز باتیں بتا دیں. مریم صاحبہ اب فل ٹائم پالیٹکس کریں گی یا ایشو اسپیسیفک ہوگی, کبھی آئیں گی کبھی جائیں گی, پھر ایک تحریک چلائیں گی, پھر خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں گی, پھر ڈیل اور ڈھیل کے تانے سنتی رہیں گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, ڈیل اور ڈھیل کے تانے تو بڑی دیر سے لوگ دے بھی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگوں کو کیا اس چیز میں نظر آیا, جو کہ ابھی تک اگر ایسا کچھ ہوتا تو سب کے سامنے نظر آ چکا ہوتا, جبکہ ایسا قطعاً نہ کوئی ڈیل ہے, نہ کوئی ڈھیل مانگ رہا ہے, نہ کوئی ڈیل مانگ رہا ہے. تو اسے اور نہ ہی جو اپنی طرف سے دعوے کر رہے ہیں وہ تو بےچارے اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے, تو انہوں نے ڈیل اور ڈھیل کیا دینی اور پرماننٹ پالیٹکس یا ایشو بیس پالیٹکس؟ ڈیفینیٹلی پرماننٹ پالیٹکس. اگر وہ پرماننٹ پالیٹکس کی بات نہ ہوتی تو ان کو عہدہ ہی کیوں دیا جاتا. اور یہ پارٹی کا اور تمام پارٹی کے ورکرز کا یہ سب کی طرف سے یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے. فرنٹ سیٹ سنبھال لی ہے مریم صاحب نے فائنلی؟ انشاءاللہ نہیں, سنبھال لی ہے یا نہیں سنبھالی ہے؟ دیکھیے, سنبھال ہی لی ہے نا, ان کا آنا, ان کی بات کرنا, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. جی حیدر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تین چار اہم نکات آپ نے ریز کیے ہیں. سب سے پہلے ایڈوائزرز کی بات ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے, قانونی پوزیشن یہی ہے کہ ایڈوائزرز آر پارٹ آف دا کیبنٹ لیکن اسپیشل اسسٹنٹس نہیں ہوتے. جہاں تک عمران خان صاحب کے ڈسکریشن ہو یا کوئی بھی پرائم منسٹر ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے اپنا ڈسکریشن, اپنی ٹیم, بالکل اپوزیشن اس کو تسلیم کرتی ہے, لیکن ڈسکریشن جہاں جہاں آتا ہے اپوائنٹمنٹس میں, آپ اس ڈسکریشن کے اوپر پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں مادر پیدر آزاد ڈسکریشن ہے. اب آ جائیں ایف بی آر چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ. شاہ خاور صاحب بالکل درست فرما رہے تھے, یہ سار کی ججمنٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈیول نیشنلٹی کے کیس میں. جب انہوں نے پچھلے سال دی تب جنرل راحیل شریف کا بھی مسئلہ ڈسکس ہوا, اس میں اور بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ڈیول نیشنلز کی, اور اس میں انہوں نے بڑے اسٹرکٹ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیے کہ پبلک اپوائنٹمنٹس جو خاص سینسٹیو ادارے ہیں اس کا ایک بڑا ڈیٹیل پروسیجر ہوگا, کمیٹی ہوئے گی, اشتہارات ہوں گے, اور بہت سارا چیز جس سب کو حکومت نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے علی ارشد حکیم کے کیس میں, اس کو بھی وائلیٹ کر دیا. اور 14 افسران ہیں گریڈ 21 اور 22 کے ایف بی آر کے, جن میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے, کسٹمز کے ہیں, ان لینڈ ریونیو کے ہیں, اور وہ اس کسی صورت یہ ایلیگل ہے اپوائنٹمنٹ شبر زیدی کی, یہ بالکل سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. تو آپ کیا چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کرے گی؟ ایک منٹ, اسٹیٹ بینک گورنر پہ 2 باتیں سن لیں. اسٹیٹ بینک گورنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ بھی غیر قانونی ہے, ہماری سوورنٹی انفرنج ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے کسی فورم پہ یا کورٹس میں؟ اور سیکشن 10 ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ 1956 کا, جو کہتا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک وہ شخص نہیں لگ سکتا جو کسی مالیاتی ادارے کا ملازم رہا ہو یا کسی بینک میں اس کے شیئرز رہے ہوں یا ڈائریکٹ سٹیک ہو. جو موصوف لگائے گئے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک یقیناً قابل آدمی ہوں گے, وہ عالمی مالیاتی ادارہ یعنی IMF کے ملازم رہے ہیں, اور وہ سیکشن 10 آف دا اسٹیٹ بینک ایکٹ کے تحت ہٹ ہوتے ہیں, اور وہ گورنر ٹھیک ہے سر. تو پھر تو کلیئر ہو گیا نا کہ جب وہ قانونی طور پر یہ وائلیشن ہے قانون کی, تو پھر تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں اعتراض کر رہی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ فورمز ہیں, عدالتیں ہیں, وہاں جائے, چیلنج کرے. آپ ان کو تیار کر رہی ہو کہ عدالت جائے. ایسے شخص کو دے دیں, یہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ وکیل ہیں اور اس وجہ سے آپ پیپلز پارٹی کی طرح سے. پروگرام کو یہیں پہ ختم کروں گی. تھینک یو ویری مچ رومینہ شاہ خاور صاحب, آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. ہم امید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یو ٹرن لے لیں گے ہماری تنقید کے بعد. ڈاکٹر صاحب ماہر ہیں ویسے یو ٹرن لینے. میں ہمیشہ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر چلتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے یو ٹرن لینے کی. چلے جی, اللہ حافظ. پروگرام سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.